بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور کچھ پتہ نہیں کہ باہر قدم نکالتے ہی کس سمت سے گولیوں کی بچھاڑ شروع ہو جائے۔ ٹھہرو، میں نے ہاتھ اٹھا کر آہستگی کے ساتھ کہا۔ ادھر الیکٹرانک تالا ہے مگر عقبی دروازے کا نظام سیدھا سادہ ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ بھی باہر سے بند ہوا تو تمہارے شبے کی تصدیق ہو جائے گی، ورنہ ہم اسی سمت سے باہر نکلیں گے۔ وہ کچھ کہے بغیر میرے ساتھ ہو لیا اور پھر چند ثانیوں بعد اس کے شبے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ عقبی دروازہ بھی باہر سے بلٹ تھا، جس کا مطلب تھا کہ باہر کوئی موجود تھا اور اس نے ہمارے باہر نکلنے کا انتظار کر کے مقابلے سے گریز کرتے ہوئے ہمیں عمارت میں قید کرنے کو ترجیح دی تھی۔ اب بتاؤ کہ اس نے ہمیں کھلی فضا میں گھیر کر مارنے کی بجائے اندر کیوں بند کیا؟ دروازہ کھولنے میں میری ناکامی پر سلطان شاہ نے سوال کیا۔ اتنی بحث کے بعد اس مرحلے پر وہ شیر ہونے میں قطعی حق بجانب تھا۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں بند کرنے والا معذور ہے، میں نے اضطراری طور پر کہا، اور اس بلا تعامل جواب پر سلطان شاہ کی کھوپڑی ناچ گئی، جس کا اظہار اس کی آنکھوں سے ہو گیا تھا۔ گولی چلانے کے لیے صرف ایک صحت مند ہاتھ درکار ہوتا ہے، وہ چبھتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندازے کے مطابق وہ معذور ہو، لیکن اتنا بھی نہیں کہ چند فائر نہ کر سکے۔ یہ نہ بھولو کہ دونوں دروازوں کو باہر سے بلٹ کر کے اس نے ہمیں یہ جتا دیا ہے کہ وہ نہ صرف اتنا لمبا چکر کاٹ سکتا ہے بلکہ ایک یا دونوں ہاتھوں سے کام بھی لے سکتا ہے۔ اسے اپنے سے کم تر سمجھ کر ہم بھاری خسارے میں رہیں گے۔ اس کے لہجے پر میں بے اختیار ہنس پڑا، مگر اندر لوٹتے ہوئے فوراً ہی سنجیدگی اختیار کر لی۔ یہ نہ سمجھو کہ میرا رشتہ دار ہے اور میں اس سے ملا ہوا ہوں۔ ضروری نہیں کہ معذوری جسم یا ہاتھ پیروں کی ہو، یہ اسلحے کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اندر ہم دو آدمی ہیں، اور نہ صرف اکیلا ہے بلکہ غیر مسلح بھی، لہذا اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے دونوں دروازے بند کر دیے، اور اب تک وہ کسی نہ کسی کو ہمارے گھیرے جانے کی خبر دے چکا ہوگا یا دینے والا ہوگا، تاکہ اسے کمک مل سکے اور وہ للکار سکے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھر آئے۔ لیکن مارٹن کے اس مکان میں کسی غیر مسلح آدمی کا کیا کام؟ یہ مکان داؤد کی نگاہوں میں ہے اور اس کے آدمی بہت گاگ ہیں۔ وہ تو شاید سوتے ہوئے بھی اسلحہ اپنے جسموں سے جدا نہیں کرتے ہوں گے، اور اگر تمہاری تلاش میں راجو کا کوئی آدمی ادھر آ نکلا ہے تو وہ بھی غیر مسلح نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر وہ کون ہے جو ہمیں یوں گھیرنا چاہ رہا ہے؟ ہم اس بحث میں الجھ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، میں نے ایک فوری خیال کے تحت چونکتے ہوئے کہا۔ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جب تک وہ اکیلا اور نہتا ہے ہم اس سے لڑ بھڑ کر نکل سکتے ہیں، اس کے مددگار آ پہنچے تو کھیل بگڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اب تک اسے مدد مل گئی ہو۔ سلطان شاہ نہ جانے کیوں اس موقع پر باہر نکلنے میں غیر معمولی پس و پیش سے کام لے رہا تھا، ورنہ بدترین مواقع پر بھی اس نے کبھی اپنی جان کی بازی لگانے سے گریز نہیں کیا تھا۔ کئی بار تو اس نے صریحاً خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اپنی برتری اور کامیابی کا یقین ہوتا تو وہ بلٹ گرا چکا ہوتا۔ بند دروازہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک باہر کی صورتحال جوں کی توں برقرار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کی تاخیر ہمارے نکلنے کے امکانات ہی مسدود کر دے۔ کھڑکیوں پر آہنی گرل کی موجودگی میں ہمیں شاید کوئی دروازہ ہی توڑنا پڑے گا۔ بات اس کی کھوپڑی میں سما گئی اور وہ جلدی سے بولا، تم پچھلی سمت کی کھڑکیوں کو بول رہے ہو؟ ادھر صرف شیشے لگے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تم نے باہر سے توڑا بھی تھا جب داؤد کے آدمی تمہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور تم شیشہ توڑ کر اندر گھسنے کی بجائے کسی پائپ کے سہارے چھت پر چڑھ گئے تھے۔ وہ درست ہی کہہ رہا تھا۔ میں اوپر پہنچ گیا تھا اور میرے لہو کے پیاسے ٹوٹے ہوئے شیشے سے غلط راہ پر پڑ گئے تھے۔ وہ مجھے اندر عمارت کی بھول بھلیوں میں تلاش کرتے رہے اور واپس لوٹ گئے، مگر ان کا نگرانی کرنے والے نے مجھے ڈھونڈ نکالا اور آخرکار ایک کمرے میں میرے ایکسپلوڈر کا نشانہ بن گیا۔ اس بار وہی ٹوٹا ہوا شیشہ ہمیں فرار کا ایک بہترین راستہ فراہم کر سکتا تھا۔ ہم دونوں نے ایک بار پھر اپنا اسلحہ چیک کیا اور واپس عقبی سمت میں ہو لیے۔ شیشے سے محروم کھڑکی کے قریب چھپ کر ہم کئی منٹ تک باہر کی سنگن لیتے رہے، لیکن ادھر مکمل سناٹے کا راج تھا۔ آخرکار میں نے ایکسپلوڈر ہاتھ میں سنبھالا اور سار باہر نکال کر قرب و جوار کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آیا۔ سورج کی تیز روشنی میں جھاڑیوں کی اوٹ کے سوا چپا چپا صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے سر اندر کر کے اوٹ میں چھپے ہوئے سلطان شاہ کو سرگوشیانہ آواز میں وہیں چھپ کر رہ کر صورتحال پر نگاہ رکھنے کو کہا، تو وہ میرے بجائے خود باہر نکلنے پر مصر ہو گیا۔ آج تم کچھ بے اعتمادی کا شکار ہو گئے ہو، اس لیے اندر ہی رکو، میں نے کہا۔ اگر باہر مجھے کوئی خطرہ درپیش ہوا تو تم اس کا سدباب کر سکو گے۔ اس وقت زیادہ بحث کرنے کی گنجائش
गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा वो मजबूरन खामोश हो गया और मैं एहतियात के साथ खिड़की से बाहर निकल गया। फिर यूं ही मैं बाहर निकलकर सीधा खड़ा हुआ, अचानक फजा हैंड्स अप की करख्त मर्दाना आवाज से गूंज उठी। मैंने बेसाख्ता दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, फिर अंदाजे से आवाज की सिमत का तयन करते हुए आहिस्तगी के साथ इसी सिमत में घूम गया, लेकिन वहाँ कोई मुतनफ़्फ़िज़ नजर नहीं आया। तुम मेरी राइफल की जद में हो। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद मालती की झाड़ियों की ओट से फिर वही करख्त आवाज गूंजी। मेरी हदायत से जरा भी इनहराफ किया तो बेदरेग फायर कर दूंगा। हदायत क्या है? मैंने पुरस्कून लहजे में सवाल किया, लेकिन हकीकत ये थी कि सुल्तान शाह की पेशगी तादीब के बावजूद वो सूरत हाल मुझे बहुत गैर मुतवक्को और खतरनाक महसूस हो रही थी। इसी तरह हाथ सर से बुलंद किए झाड़ियों की तरफ आ जाओ, जरूर आ जाऊंगा। मैंने अपनी तशवीश को लहजे में न झलकने दिया, लेकिन तुम्हारे हुक्म की तामील से पहले मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूँ। ये मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरे निशाने पर हो। इसकी गुराहट सुनाई दी। मेरे जहन में वो तज्जिया ताज़ा था जो सुल्तान शाह के साथ मिलकर किया गया था, जिसमें बुनियादी नुक्ता ये था कि बाहर वाले के पास असलहा नहीं था और इसने वक़्त हासिल करने के लिए दरवाजे बाहर से बुलेट किए थे। मैंने अचानक अपने हाथ गिरा दिए, मगर मेरी निगाहें पूरी तरह झाड़ियों पर मरकूज थीं। हो सके तो गोली भी चला दो, इसके नतीजे से तुम्हें मायूसी होगी। हाथ उठा दो वरना वाकई फायर कर दूंगा। इसकी धमकी अमेज आवाज में बुखलाहट पैदा हो गई थी। गालबन मेरा तर्ज अमल इसकी तवक्को के खिलाफ रहा था। ये शौक जरूर पूरा करो, मैंने मज़ाक़ाना लहजे में कहा और झाड़ियों पर निगाह रखते हुए अकबी दीवार की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त तक मैंने एक्सप्लोडर नहीं निकाला था, क्योंकि मैं पूरी तरह इसकी हौसला अफजाई करके इसे बाहर निकलने पर मजबूर करना चाहता था। फिर अचानक ही इसने गैर मुतवक्को बल्कि अजीबो गरीब रद्द अमल का मुजाहरा किया। मालती की झाड़ियों की ओट से इसका जिस्म उभरा, इसी के साथ इसका दाहिना हाथ गर्दिश में आया और वो फौरन ही झाड़ियों के पीछे दुबक गया। इसका फेंका हुआ पत्थर फजा में उड़ता हुआ सीधा मेरी तरफ आ रहा था। घबराहट और बुखलाहट के बावजूद इसका निशाना काबिल रश्क था, लेकिन मैं खुद को इस पत्थर की मोहलक जद से बचाने में कामयाब हो गया और पत्थर पुरशोर आवाज से जमीन पर गिरने के बाद अपने जोर में दूर तक लुढ़कता चला गया। इसकी धमकी मुझ पर कारगर नहीं हुई थी, इसके साथ इसके मुसल्लह होने का भरम भी खुल गया था, लिहाजा मैं बेआसानी इसे ज़ेर कर सकता था। वो शख्स शायद जिस्मानी तौर पर मुझसे बरतर ही था, लेकिन अकल से आरी नहीं था। मेरे फायर न करने और किसी असलहा की नुमाइश न करने के बावजूद इसे अंदाजा था कि मैं ज़रूरत के वक्त असलहा इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करूंगा और वो अपनी जिस्मानी बरतरी के बावजूद मार लिया जाएगा। इन खदशों के पेश नज़र इसने अपनी कमी गाह से खुली फजा में निकलने की हमाकत नहीं की थी और जब मैंने पत्थर की दाद से खुद को बचाते हुए मालती की झाड़ियों की तरफ दौड़ लगाई तो वो भी फुर्ती के साथ एक तरफ भाग निकला। मैं जितनी देर में झाड़ियों तक पहुंचा वो मोड़ घूमकर मेरी नज़रों से ओझल हो चुका था। मेरे जहन में ये खतरा मौजूद था कि मोड़ घूमकर इसने आगे बढ़ते रहने के बजाय दीवार से चिपक कर ऐसी पोजीशन न ले ली हो कि मेरे नमूदार होते ही मुझ पर टूट पड़े। लिहाजा मैंने इमारत की दीवारों से हत्तले मकान दूर रहते हुए वो मोड़ काटा तो वो वाकई दीवार से चिपका खड़ा था। मुझे देखते ही इसने एक बार फिर दौड़ लगा दी, लेकिन इस बार इसका रुख दोबारा मालती की झाड़ियों और इमारत के अकबी हिस्से की जानिब था। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, मैंने इसके तआक्कुब में पलटते हुए इसे ललकारा। इसी के साथ मैंने अपनी जेब से भरा हुआ एक एक्सप्लोडर भी निकाल लिया था, लेकिन मेरी आवाज का इस पर कोई असर न हुआ। इसने मुड़कर मेरी तरफ देखने की भी जहमत न की, बल्कि बगटट आगे की तरफ दौड़ता रहा। इस मौका पर अगर वो मेरी रेंज में होता तो मैं जरूर इस पर फायर कर देता, लेकिन वो मुझसे बहुत आगे था और मुझे खदशा लाहक हो गया था कि कहीं वो मेरे पहुंचने से कबल ही दीवार फांद कर फरार न हो जाए। मगर इस वक्त मैं सुल्तान शाह को भूला हुआ था, जो अक्सर अहम मौके पर मुख्तसर मगर कलीदी रोल अदा करता आया था। वो टूटे हुए शीशे से शायद पूरी सूरत हाल का मुशाहिदा करता रहा था। अपने हरीफ की तरफ से राइफल की धमकी के बाद पत्थर मारने से इसे अंदाजा हो गया था कि हरीफ गैर मुसल्लह था, लिहाजा वो इत्मीनान से बाहर निकल आया था। मैं भागने वाले के तआक्कुब में था और सुल्तान शाह आगे इसकी राह में हायल था। इस शख्स ने भागते भागते अचानक ही अपना रुख तब्दील किया और अहाते की दीवार की तरफ भागना चाहा, लेकिन इस वक्त तक वो सुल्तान शाह की जद में आ चुका था। इसने हाथ सीधा करके फायर कर दिया। बारूदी धमाके के साथ चली हुई एक्सप्लोडर की गोली भागते हुए शख्स के जिस्म में पैवस्त होने के बजाय इसके दाहिने शाने में उतर गई। गोली का जख्म खाते ही इसके हलक से गुटी गुटी गुराहट बुलंद हुई थी, मगर पल भर बाद ही एक्सप्लोडर की गोली इसके जिस्म का दर्जा हरारत पाकर फटी तो इसके हलक से एक करीहा चीख बुलंद होती
اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا تھا۔ ایکسپلوڈر کے ہولناک وار سے دھماکہ ہوتے ہی اس کا داہنا بازو شانے سے اکھڑ کر دور جا گرا تھا اور وہ زمین پر گرا ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ تم اسے سنبھالو، میں اندر سے کاغذات نکال لاؤں، سلطان شاہ نے دور ہی سے کہا اور واپس عمارت کی طرف ہو لیا۔ فائر کے دھماکے کے بعد اس نے صورتحال کی نزاکت کو پوری طرح بھانپ لیا تھا اور جانتا تھا کہ اب ہم زیادہ دیر تک وہاں نہ رک سکیں گے، اس لیے سفری دستاویزات کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنے تڑپتے ہوئے شکار کے سر پر پہنچ کر خونخوار لہجے میں کہا۔ جواب میں اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان امڑ پڑا۔ قریب سے اس کے داہنے شانے کے خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے زخم کا جائزہ لیتے ہی میرے بدن میں پریریاں سی دوڑ گئیں۔ اس وقت پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ ایکسپلوڈر کا ادھورا وار بھرپور سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ دھماکے کے باعث اس کے شانے کی ہڈی کے ساتھ ہی پسلیاں بھی بری طرح مجروح ہوئی تھیں اور اپنی اذیت کے اعتبار سے وہ شخص حقیقی طور پر فوری موت کا مستحق ہو چکا تھا، مگر میں نے اس کی کھوپڑی پر ایک ٹھوکر رسید کر دی جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس کے منہ سے جاری گالیوں کا طوفان فوری طور پر تھم گیا۔ جواب دو گے تو فوری طبی امداد کے ساتھ کوئی زود اثر مسکن دوا بھی مل جائے گی، ورنہ اسی طرح باری باری جاتے رہو گے، پیر اڑا کر تمہارے دھڑ کو یہیں تڑپتا اور سسکتا ہوا چھوڑ جائیں گے۔ میں نے سرد اور شفقانہ لہجے میں کہا۔ کون ہو اور یہاں کیوں آئے تھے؟ اس کی آنکھوں میں نفرت آمیز خوف کے آثار امڑ آئے۔ میں راجو کے لیے کام کرتا ہوں، اس نے کراہوں کے درمیان اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا۔ میں یہاں مال لینے آیا تھا۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ یہ عمارت آج کل ویران پڑی ہے اور پھاٹک کے بجائے مجھے کسی دوسرے طریقے سے اندر جانا ہوگا۔ اندر گھس کر میں نے روا روی میں عمارت کا چکر لگایا تو اندر سے دو آدمیوں کی آوازیں سنی اور میں ہوشیار ہو گیا۔ میرا ذہن فوراً راجو کے ان دشمنوں کی طرف گیا جو پچھلی رات لانڈی میں گل بادشاہ کے ہوٹل میں اس کا ایک آدمی مار کر نکل بھاگے تھے۔ راجو ان کی تلاش میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکاسی کے دونوں راستے باہر سے بند کر دیے اور اسے خبر کر دی اب وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ میری اطلاع پر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اسے کس طرح اطلاع دی تھی؟ یہاں آج کل گیراج میں ہیروئن رکھی جاتی ہے۔ زخم سے بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی اٹکتی ہوئی آواز میں لمحہ بے لمحہ بڑھتی نکاہت۔ وہیں ایک ٹرانسمیٹر بھی ہے جس پر حسب ضرورت راجو سے بات کی جا سکتی ہے۔ ہر آنے والے کو اس ٹرانسمیٹر پر راجو کو سٹاک اور ڈلیوری کی تفصیل بھی بتانا پڑتی ہے۔ میں نے اسی پر اطلاع دی تھی۔ لیکن تم غیر مسلح کیوں تھے؟ میں نے آخر کار وہ اہم سوال بھی کر ڈالا جو ابتدا ہی سے میرے ذہن میں بہت شدت کے ساتھ چبھتا رہا تھا۔ شروع سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ اس عمارت میں آنے والوں کو غیر مسلح ہو کر آنا پڑتا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا بھول گیا تھا کہ دروازے کے بجائے دوسرے راستے سے داخل ہونے کی صورت میں یہ پابندی برقرار رہے گی یا ختم ہو جائے گی، اور شاید اس وقت میں اپنی اسی بھول کی قیمت ادا کر رہا ہوں۔ اس نے ایک تیز ہچکی لی اور رو دینے والی آواز میں بولا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرا حال بہت ابتر ہے۔ اس وقت کسی تیز خواب آور دوا کا انجیکشن دے دو، بعد میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر اسے سرد اور بے رحمانہ نگاہوں سے گھورتا رہا۔ وہ انسان ضرور تھا مگر اس روپ میں درندوں سے بھی بدتر تھا۔ درندے ایک وقت میں ایک آدھا ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں مگر وہ ہیروئن فروشوں کے اس منظم ٹولے کا ایک اہم ہرکارہ تھا جو محض مالی فائدوں کی خاطر پورے معاشرے کی بنیادوں میں زہر سرایت کر رہا تھا۔ میرے نزدیک ان خونی بیڑیوں میں سے ایک بھی معافی دیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ جس طرح وہ لوگوں کو ہیروئن کی لت میں مبتلا کر کے دھیمے دھیمے قبروں کی طرف دھکیل رہے تھے، اسی طرح انہیں بھی سسکا کر مارا جانا چاہیے تھا، اور وہ خود بھی موت کی اسی راہ پر گامزن تھا۔ لیکن اسے سسکتا ہوا چھوڑنا میرے نزدیک قرین مصلحت نہیں تھا۔ اگر راجو اس کی زندگی میں ہی آ جاتا تو وہ اسے بہت کچھ بتا سکتا تھا، جبکہ میں ہر لفظ کو ایک راز رکھنا چاہتا تھا۔ میرے لیے وہ موقع غنیمت تھا۔ راجو اپنے کرندوں کی ایک ٹولی کے ساتھ مارٹن کے مکان میں اپنے ایک آدمی کی پراسرار موت کے اسباب میں الجھا رہتا اور میں اطمینان سے ایئرپورٹ کی طرف نکل جاتا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ قصہ ختم کرو اس کا اور نکلو یہاں سے، سلطان شاہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ نہیں، اس کا تبصرہ سنتے ہی زخمی شکار حلق پھاڑ کر ہذیانی انداز میں چیخا۔ اس کی آنکھیں موت کی دہشت سے پھٹنے لگی تھی۔ تم مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، تم مجھے نہیں مار سکتے۔
ہمیں کون روک سکے گا؟ میں نے زہر خند کے ساتھ کہا۔ جب تم لوگ اپنی مٹی سے کیے ہوئے عہد توڑ سکتے ہو تو ہمیں وعدہ خلافی سے کون روکے گا؟ فکرہ پورا کرتے ہی میں نے اس کے سینے پر ایکسپلوڈر کی گولی اتار دی اور اس کا پورا وجود کسی بم کی طرح پھٹ کر چاروں طرف بکھر گیا۔ اس عمارت میں وہ ایکسپلوڈر کا تیسرا شکار تھا۔ دن بھر کا تھکا ہارا سورج دھیمے دھیمے اپنے سفر کی آخری منزل کی طرف رواں تھا۔ کرنوں کی تیزی ماند پڑ چکی تھی لیکن شہر میں ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا کیونکہ اس وقت شام کے صرف 5 بج رہے تھے۔ میں رکشے میں تیزی کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا اور سلطان شاہ ٹیکسی میں میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس دن میں نے پہلی بار ڈرائیور کے سامنے مختلف زاویوں سے لگے ہوئے متعدد آئینوں کی اذیت محسوس کی تھی کیونکہ میں فریق ثانی کی طرف سے کسی مداخلت کے خطرے کے پیش نظر گرد و پیش پر نگاہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن ڈرائیور اپنے آئینوں میں ہر زاویے سے غالباً میرے بدن کے ایک ایک حصے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اگر میں ذرا بھی بے چینی یا اضطراب کا مظاہرہ کرتا تو وہ میری طرف سے چکنا ہو سکتا تھا، لہٰذا میں سب کچھ فراموش کر کے تن بے تقدیر ہو کر نشست پر سیدھا بیٹھ گیا اور وقت گزاری کے لیے سگریٹ سلگا لی۔ لیکن میں ان آئینوں کو اپنے ذہن سے نہ جھٹک سکا۔ یہ 4-5 شیشے کیوں لگا رکھے ہیں تم نے اپنے سامنے؟ نرسری کے قریب سے گزرتے ہوئے بالآخر وہ سوال میری زبان پر آ ہی گیا۔ ڈرائیور زندہ دل اور لابالی سا نوجوان تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ ڈبل کام دیتے ہیں، پچھلے ٹریفک کا پتہ چلتا رہتا ہے اور دل بھی پشوری ہوتا رہتا ہے۔ آخری فکرہ ادا کرتے ہوئے وہ سڑک کے بجائے آئینوں میں میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے قدرے حیرت کے ساتھ کہا۔ کراچی میں آدھا چریا ڈرائیور ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر سے آئے گا اور کسے سائیڈ سے دباتا ہوا جائے گا۔ وہ کبھی سڑک کی طرف اور کبھی میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر دل کیسے پشوری ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پیچھے زنانہ سواریاں ہوں تو یہ شیشے بڑا مزہ دیتے ہیں، جس نے بھی شیشہ بنایا بڑا آفت بنایا ہے۔ سٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں ہو تو یہ شیشے بڑا کام دیتے ہیں، جب چاہا سواریوں کو اچھال دیا، جدھر چاہا اور ادھر موڑ کاٹ کر جھکا دیا۔ یہ تو بری بات ہے، تانک جانگ سے سواریاں بے آرام ہوتی ہوں گی، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ جب سے برقع ختم ہوا ہے زیادہ تر زنانیاں بند سنور کر اسی امید پر نکلتی ہیں کہ ہر مرد انہیں دیکھے گا اور بس دیکھتا رہ جائے گا۔ شاید کوئی بے آرام بھی ہوتا ہو مگر شکایت کسی نے نہیں کی۔ ہاں، دوستیاں کئی ہو چکی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسا اور پھر بولا، یہ شیشے ہمارے ہی نہیں سواریوں کے کام بھی آتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ رکشا کھلی سواری ہے، 2-4 میل کے سفر ہی میں ہوا بال بکھیر دیتا ہے۔ منزل قریب آتی ہے تو اسی آئینے میں دیکھ کر سواریاں بال بناتی اور سرخی پاؤڈر بھی ٹھیک کر لیتی ہیں، اور ان شیشوں پر پولیس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ ڈرائیور کی توجہ بھی تو ہٹاتے ہیں، ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہٹتی۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، اپنی پولیس کو کہاں اتنا وقت ہے کہ ایک ایک رکشا اور ٹیکسی کے شیشے اور ہارن دیکھتی پھرے، پھر ہم بتا بھی دیتے ہیں۔ اس وقت وہ آئینوں میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے شہید ملت روڈ کے کراسنگ پر لگا ہوا ٹریفک سگنل سبز سے زرد پھر سرخ ہوا۔ شہید ملت روڈ سے آنے والا ٹریفک رواں ہو گیا مگر ڈرائیور میری طرف متوجہ تھا۔ خطرناک چوراہے پر رونما ہونے والی تبدیلیوں سے بے خبر رہا، اور اگر میں چیخ کر اسے ہوشیار نہ کرتا تو رکشا شہید ملت روڈ سے شارع فیصل پر شہر کی طرف گھومنے والے ایک فوجی ٹرک کے نیچے گھس کر پچھلے پہیوں میں پس گیا ہوتا۔ رکشا ڈرائیور نے اچانک پوری قوت سے بریک لگائے اور میں اپنی نشست سے اچھل کر پایوں کی اگلی ریلنگ پر جا رہا۔ بچ گئے ورنہ ابھی کام ہو گیا ہوتا۔ میں نے سنبھل کر اپنی جگہ پر سرکتے ہوئے گہرا سانس لے کر کہا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ بے پروایانہ لہجے میں بولا، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مگر تم خود دیکھ لو کہ ہم ہر روز موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اپنی روزی نکالتے ہیں۔ شیشے کم ہوں تو تمہاری یہی روزی آسان بھی ہو سکتی ہے۔ شیشوں میں کچھ نہیں رکھا بابو، موت آنی ہو تو بستر میں بھی آ جاتی ہے، وہاں تو چھت میں کوئی شیشہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ یوں فخریہ انداز میں ہنسا جیسے اس نے کوئی عظیم الشان طنز کیا ہو۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دینا ہی مناسب سمجھا، اور نہ میں اس سے یہ پوچھ سکتا تھا کہ بلندی سے کود کر یا پٹڑی پر آتی ہوئی تیز رفتار ریل کے سامنے لیٹ کر زندگی کی امید رکھنا کہاں کی عقل مندی تھی۔ سگنل سبز ہوا اور رکشا ایک تیز جھٹکے سے آگے بڑھ گیا۔ میں بظاہر تو خاموش ہی رہا لیکن یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارا ٹریفک پولیس کا عملہ پبلک ٹرانسپورٹ کی فٹنس سے ہٹ کر شاہراہوں پر گاڑیوں کے انجن، بریک، پریشر، ہارن، ٹیپ ریکارڈر اور آئینوں کی قطاریں کیوں چیک نہیں کرتا، جن کی بنا پر ہر روز سڑکیں انسانی لہو سے غسل کرتی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی گاڑیوں کی فٹنس کی ہر 6
6 ماہ بعد تجدید لازمی ہوتی ہے۔ اس موقع پر ہر چیز کو قانون کے مطابق لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کرایہ بتانے والے میٹر تک درست ہو جاتے ہیں، مگر فٹنس گراؤنڈ سے گاڑی باہر نکلتے ہی ہر چیز پرانی ڈگر پر لوٹا دی جاتی ہے۔ محکمے کا ریکارڈ صاف رہتا ہے کہ اتنی ہزار گاڑیوں میں سے ایک میں بھی کوئی چیز خلاف قانون نہیں ہے۔ شہری اخباری مراسلات میں جھوٹ بکتے ہیں۔ رہا شاہراہوں پر چشم پوشی کا معاملہ، تو اس کے لیے کالی بھیڑوں کو بتہ ادا کر دیا جاتا تھا۔ دوسری چیزیں تو جو تھیں تو تھیں، مگر آئینوں کا معاملہ بہت سنگین تھا، کیونکہ اس کا مقصد چادر کے تقدس کو پامال کرنا تھا، اور ہر زاویے سے پڑنے والی 2 نگاہیں لباس کی 4 دیواری کو بھی تسلیم کرنے سے گریزاں ہی رہتی ہوں۔ رکشہ چلتا رہا۔ گفتگو کے اختتام پر ڈرائیور کا موڈ قدرے خراب ہو گیا تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے اس نے رکشے کی رفتار تیز کر دی، مگر میرا ذہن اس سے کہیں تیز چلتا رہا، اور آخر کار رکشہ سہونی ستارہ داؤدی کے سائے سے گزر کر ایئرپورٹ ٹرمینل نمبر 1 کی طرف جانے والی سڑک پر گھوم گیا۔ رکشہ میں نے پارکنگ لاٹ کے قریب ہی چھوڑ دیا۔ جب میں کرایہ ادا کر رہا تھا تو سلطان شاہ ٹیکسی میں قریب سے گزرا۔ میں اس کا منتظر تھا اور وہ بھی میری طرف متوجہ تھا۔ لمحہ بھر کے لیے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشاروں کا تبادلہ ہوا، اور یہ طے پا گیا کہ میں بخیر و آفت ایئرپورٹ تک پہنچ چکا تھا، لہٰذا وہ واپس لوٹ جائے گا اور پروگرام کے مطابق خریداری کر کے مقررہ وقت پر ایئرپورٹ پر آ جائے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔